بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد الی ہدی، جس نے ہدایت کی طرف بلایا، جس نے ہدایت کی طرف بلایا، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا جس نے اس کی پیروی کی اس کو اجر ملا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کو اتنا ہی اجر ملے گا، اس کی مثل ملے گا، اس کی طرح ملے گا جس نے اس کی اتباع کی. من تبعہ، جس نے اس کی پیروی کی، جس نے اس کی اتباع کی. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ان سب کے اجروں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. ان سب کے اجروں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. ومن دعا الی ضلالۃ، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا، جس نے گمراہی کی دعوت دی، کان علیہ من الاثم مثل اثام من تبعہ، اسے اس کی مثل اتنا ہی گناہ ملے گا جس نے اس گناہ کی پیروی کی. بات سمجھ آ گئی؟ جی. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، ان کے گناہوں میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں کی جائے گی، نہیں کمی ہوگی. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی. تو یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقے سے تمام صحابہ، ائمہ مجتہدین، علماء و متقدمین و متاخرین سب کو شامل ہے. جس نے جو کسی کو حدیث بتائی، اس حدیث پر جس نے عمل کیا، جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ثواب حدیث بتانے والے کو ملے گا. جس نے کسی کو ہدایت کا راستہ کسی طریقے سے بھی دکھا دیا، ہدایت پر چلنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ہدایت کے راستے کے بتانے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اور جس نے کسی کو برے راستے پر لگایا تو جب تک وہ برا کام کرتا رہے گا اس شخص کو، برا راستہ دکھانے والے کو بھی اتنا گناہ ملتا رہے گا. کوئی بات سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ دونوں کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی. اور جس نے برائی ایجاد کی اور پھر آگے برائی پر عمل کرنے والے، ان کی برائیوں میں کمی نہیں کی جائے گی. کوئی بات سمجھ آ گئی؟ اس وجہ سے کوئی کام کریں، کرنے سے قبل غور و فکر کریں اس کام کے کرنے میں ثواب ہے یا نہیں ہے، میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اس کام پر بہت سارے لوگ چلنے والے ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے تو ایک نے ایجاد کیا ہے
اور اس پر 100 کے 100 چلیں اور ان سب کا گناہ مجھ پر ہو۔ آگئی بات سمجھ؟ تو کار خیر کرنا چاہیے نہ کہ کار شر کرنا چاہیے۔ حدیث پاک سمجھ آ گیا، اس کا مفہوم سمجھ آ گیا؟ چلو۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد